بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور برادران حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد 4 کنار۔ غرض برادران حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق ایک ایسے کنویں میں ان کو ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور عرصے سے خشک پڑا تھا، اور واپسی میں ان کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا۔ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرہن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خون آلود تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامن تھا۔ فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر جھڑکنے یا طعنہ تیز کرنے اور نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے پیغمبرانہ علم و فراست اور علم و سماعت کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپا نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور غلامی۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجاجی اسماعیلیوں مدیانیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو بلستہ اور مسالہ لاد کر لیے جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجر نے ڈول نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ تورات میں ہے کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اسماعیلی قافلے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اس قافلے کے ہاتھ فروخت کر دو، مگر اس سے پہلے ہی اسماعیلیوں نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا۔ اور سب سے بڑا بھائی روا جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہیں تو روتا ہوا واپس آ گیا۔ روا کو یہ رائے یہودا نے دی تھی اور روا شروع ہی سے اس فکر میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کرائے، اسی لیے اس نے قتل حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت مخالفت کی تھی۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور ماں نے تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کسی عظمتیں پہنا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت وہ تھی وہ بھی چھٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور کیا، نہ واویلا اور نہ حلاج و زاری، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور اللہ کے فیصلے پر راضی برضا، سر تسلیم خم کیے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ تقریباً 2000 سال قبل مصر کو تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران سیکسوس تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں رمیس تھا۔ یہ غالباً اس مقام پر واقع تھا جہاں آج سان کی بستی آباد ہے۔ جغرافی حیثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق سے جانب دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ عزیز مصر سیر کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت دے کر ان کو خرید لیا۔ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی و صحرائی قبائل کو نہایت ذلت و حقارت سے دیکھتے اور اپنے شہروں میں ان کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملہ کرتے تھے۔ انہیں قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ یہاں حوازات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شکار پر ان کے رزق کا دار و مدار تھا اور قص پوش جھوپڑیاں اور بکریوں کے غلے ان کا دھن دولت تھے۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کار سازی اور معجزہ نمائی دیکھیے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام
اور ایک متمنل اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جب پہنچتا ہے تو اپنے وقار و امانت و سلیقہ مندی کے پاک و صاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ کس لیے ہوا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ایک بدوی نے کس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور ایک غلام نے کس مربع سے اس پاک تہنیت کو پایا؟ اس کے متعلق قرآن عزیز جواب دیتا ہے، اور جب وہ سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیے، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال فال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور اپنی ریاست اور دولت، ثروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں اور ان سب کا امین بنا دیا۔ گویا کنعان کے غلہ باند کو عنقریب جو جہانداری و جہاں بانی سپرد ہونے والی تھی یہ اس کی گڑی تھی، اس لیے ارشاد ہوا اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائے باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ اللہ کے اکثر احسانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔